الصبح بدا من طالع۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ تم جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی، تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ تم جانتے ہو کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو کیوں اس نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت یوسف کو کنویں میں بھی پالا؟ کیا تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت ہاجرہ کو صحرا میں بھی زمزم دیا؟ کیوں حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا؟ کیوں حضرت زکریا کو عمر کے آخری حصے میں بھی اولاد سے نوازا؟ ان سب میں بس ایک چیز مشابہ تھی، یقین۔ ان میں سے کسی نے بھی ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے یقین رکھا کہ خدا راستہ نکالے گا، اور دیکھو خدا نے راستہ نکالا۔ وہ سب اس پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہے، اور دیکھو رب نے انہیں مایوس نہیں ہونے دیا۔ اور توکل تو یہ ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو اللہ راستہ بنانے والا ہے، اور جب تم اس کا اچھا گمان رکھو گے تو یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے۔ اور پھر دیکھنا راہیں نکلیں گی وہاں سے جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے۔ جب وسائل اور ذرائع نہ ہوں اور پھر یقین ہو کہ اللہ اسباب بنانے والا ہے۔ دعائیں تو سب کی قبول ہو جاتی ہے، پر خاص دعاؤں کی قبولیت کا راز تو اللہ نے سجدے میں چھپا رکھا ہے، اور سجدے تک ہر ایک کو رسائی حاصل نہیں ہو جاتی۔ اس مقام تک تو صرف وہی لوگ آتے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ نے نئے سرے سے ان کی پسندیدہ انداز میں قبول کرنا ہوتا ہے۔ اس کی عطا کے خزانے تو بے شمار ہے، اور وہ تو بن مانگے بھی نواز دیتا ہے، پر سجدے کی لذت سے کسی کسی کو آشنا کرتا ہے۔ اور جب کوئی سجدے میں گر کر اپنا آپ اللہ کو سونپ دیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور اس کا کافی ہو جانا جانتے ہو کیسا ہے؟ تمہاری راہ میں آئی رکاوٹوں کی ہر چٹان کو وہ لمحوں میں گرا دیتا ہے۔ تمہارے چاہنے سے پہلے ہی تمہاری چاہ کو تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ تمہاری دعا میں ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تمہارے دکھ درد تکلیفیں وہ پہلے سجدے میں ہی سمیٹ لیتا ہے، اور تم پر اپنی رحمت کی چادر چڑھا دیتا ہے۔ وہ فرشتے ہو کر بھی اتنا قریب نہیں ہوتے اس سے جس طرح دوران سجدہ اللہ تم سے قریب ہوتا ہے، اور تم اپنے رب کے اتنا قریب ہو جاؤ اور وہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دے، ایسا تو ہرگز نہیں ہوتا۔ اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا، کیا تم صبر کرو گے؟ آزمائش کے لیے چنے جانے والوں کی دعاؤں کو بھی اللہ نے قبولیت کے لیے چن رکھا ہے۔ وہ تمہارے ہاتھوں کو تب تک خالی نہیں کرتا جب تک وہ انہیں بہتر چیز سے بھر نہیں دیتا۔ جب بھی اداس ہونے لگو تو خود کو یہ یاد دلا دیا کرو، جس نے یہ مشکل دی ہے اس نے مدد کا بھی وعدہ کر رکھا ہے۔ وہ آزماتا اس چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ پاک سے ملوا دے۔ اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ ضرور دے گا، اور پھر دیکھو وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا تم گنتی کرتے تھک جاؤ گے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی تو ہوتے ہیں۔ مجھ سے جب کوئی یہ پوچھتا ہے کہ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہاری ساری دعاؤں کو قبول کرے گا، اتنا یقین کیسے، تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے۔ بھلا میں کیسے اور کیوں نہ کروں اس پر بھروسہ؟
میں اس کے علاوہ بھروسہ کر ہی کس پر سکتی ہوں؟ کسی دوسرے کو تو چھوڑو، میں اپنی ذات پر بھی مکمل یقین نہیں کر سکتی۔ میں اپنے لیے بھی ہر بار صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی۔ وہ میرا مالک ہے، میرا رب، میرا ساتھی ہے۔ مجھے اگر کوئی اندھیروں سے اجالوں میں لایا ہے تو وہی رب ہے۔ اس کی محبت پاک ہے، صاف ہے، وہ دغا نہیں دیتا، وہ تنہا نہیں چھوڑتا، میری صداؤں کو سنتا ہے۔ تو پھر کیسے نہ کروں میں اس پر بھروسہ؟ میں جانتی ہوں وہ صحیح وقت پر میری ہر دعا پر کن کہہ دے گا۔ وہ میرا رب ہے، پیارا رب۔ جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آئے، حالات بالکل ناممکن لگنے لگے اور راستے تنگ نظر آئیں، تب اور بھی زیادہ یقین سے دعا کرنا، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب سب سے زیادہ ہمارا صبر آزمایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہی ہماری دعا قبول ہونی ہوتی ہے۔ اور ہم نے جسے باقی امتحان پاس کر لیے، اسی طرح اس امتحان میں بھی کامیاب ہونا ہے، اللہ پر توکل رکھ کر۔ اپنے غموں کو اللہ سے جوڑنا کتنا پرسکون ہے نا۔ کچھ کھو دینے کا ملال، نہ کچھ کھو دینے کا ملال، نہ کچھ پانے کی فکر، بس اندھا یقین۔ پھر چاہے کشتی منجدھار میں ہی کیوں نہ ٹھہری ہو، جب یقین کی سرحدوں پر مومن کھڑا ہو تو لڑکھڑاتا نہیں ہے، اور اللہ پر یقین کرنے کے بعد کوئی سوال بچتا نہیں ہے۔ جو اللہ تمہارے لیے چاہتا ہے، کیا تم اس سے بہتر اپنے لیے چاہ سکتے ہو؟ کیا تم وہ جانتے ہو جو اللہ جانتا ہے؟ پھر کیوں مشکل لگتا ہے اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا؟ کیوں نہیں کرتے یقین کہ وہ بہتر لے کر بہترین دے گا؟ ایک وقت لازمی آئے گا جب تم سمجھ جاؤ گے کہ یہ آزمائشیں کیوں تھیں۔ اس کی آزمائشوں کے پیچھے چھپی مصلحتوں پر حیران رہ جاؤ گے۔ تب تک توکل کرو اس پر جو دونوں جہانوں کا مالک ہے۔ وہ جو ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اس نے آزمائش میں ڈالتے ہوئے کچھ تو سوچا ہوگا، اور جان رکھو کہ تمہاری زندگی میں کچھ بھی اللہ پاک کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ تمہاری آزمائشیں اللہ پاک کی رضا نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اس کی رضا کے آگے سر جھکا دو، صبر کر لو، یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اس میں بہتری ہے، اور صبر کرنے والوں کو وہ بہت خاص رکھتا ہے۔ اللہ نے ہر کسی کی تقدیر بہترین لکھی ہے۔ دیکھی ہے کبھی اللہ کی بنائی ہوئی کوئی چیز نامکمل؟ دیکھا ہے کچھ ایسا جو اللہ نے بنایا اور اس میں بہتری آ ہی سکتی ہو؟ چاند، سورج، آسمان اور زمین اور اس کی بنائی ہر چیز دیکھی ہے تم نے۔ بے شک وہ صحیح کہتا ہے، میں نے ہر چیز کو مکمل اور بہترین شکل میں بنایا ہے۔ تو تم نے کیسے سوچ لیا کہ اللہ نے تمہارے لیے جو سوچ رکھا ہے وہ بہترین نہیں؟ اللہ نے ہر چیز مکمل بنائی، تو تمہاری کہانی کیسے نامکمل چھوڑ سکتا ہے؟ میرا اللہ کچھ بھی نامکمل نہیں چھوڑتا۔ واحد وہی تو ہے جو اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے اسے انسان کبھی بھی نہیں روک سکتا، پھر بھلے ہی وہ چیز تمہیں ناممکن نظر آ رہی ہو یا تم سے 7 سمندر دور لگ رہی ہو۔ ابھی تم جن راستوں پر چل رہے ہو نا، وہ ہر راستہ تمہیں تمہاری چاہ تک لے جا رہا ہے۔ ابھی تم جن دعاؤں کو دل سے لگائے ہو نا، یہ دعائیں ہی تمہیں وہاں لے جائیں گی جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ تو کیا ہوا اگر کوئی راہ نظر نہ آ رہی ہے ابھی؟ تو کیا ہوا اگر صلے کی آئی نہیں ہے گھڑی ابھی؟ ہر چیز کا اللہ نے خاص وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اس صحیح وقت پر معجزے بھی ہوں گے اور چیزیں بہتر بنا کر واپس بھی لوٹا دی جائیں گی۔ بس یقین رکھو، اللہ نے جو تمہارے لیے لکھا ہے وہ آخر میں تمہارے ساتھ ہوگا۔ پھر لوگ جتنی بھی رکاوٹیں کھڑی کر لیں، پھر نصیب جتنی بھی کوشش کر لے، اور جب اللہ نے خود کہہ دیا کہ ہر روح کو اس کی برداشت کے مطابق ہی بوجھ دیا جاتا ہے، تو پھر ہمیں اعتبار کیوں نہیں ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بوجھ ڈالا جانا کیوں ضروری ہے۔ دراصل
یہ ہماری زندگیوں کے حالات و واقعات ہوتے ہیں جو ہمیں گھسیٹ کر کسی نہ کسی بوجھ تلے دبا دیتے ہیں۔ ہاں، اللہ یہ کرتا ہے کہ اللہ اس بوجھ کو اتنا نرم کر دیتا ہے کہ ہم اٹھا سکیں، سہ سکیں۔ وہ اس بوجھ میں ہمارا مددگار بنتا ہے۔ ہم ہرگز مشکلوں کو نہیں جھیل سکتے۔ اگر اللہ کی دی ہمت کی آسانی ہمیں میسر نہ ہو، ہم اپنے عزیزوں کی وفات پر رو رو کر ہلکان ہو جائیں۔ اگر اللہ کا دیا صبر نہ ہو، ہم اپنے دلوں کے ٹوٹنے پر مردہ ہو جائیں۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو، ہمارے سب بوجھ اللہ کی رحمت سے ہی ہلکے ہوتے ہیں۔ بے شک اللہ رب العزت ہر روح کے حال سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے وسیلے بناتا ہے جہاں سے ہمیں ناممکن لگ رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنے بندوں کو مشکل میں ڈالنے سے پہلے اس مشکل سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ اگر اللہ آپ کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو تھامنا چاہتا ہے۔ بجائے ان پریشانیوں سے گھبرانے کے آپ صبر کریں، اور اللہ پر آپ کا اس طرح ساتھ دیتا ہے جیسے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ بس اتنا یاد رکھیں کہ آپ کا صبر آپ کی آزمائشوں سے زیادہ بڑا ہونا چاہیے، کیونکہ آزمائشوں کے آگے سکون ہے، آسانی ہے۔ وہ بس کن کہتا ہے اور معجزے ہو جاتے ہیں، تقدیریں بدل دی جاتی ہے۔ احساسات، جذبات، خیالات ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے۔ زندگی میں اور انسان کی سوچ میں اتار چڑھاؤ آتا ہی ہے۔ انسان کو انسان ہونے کا مارجن دینا ہی مناسب رہتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم ہر رشتے تعلق کو ہمہ وقت ایک سا نبھائیں۔ بہت معمولی سی معلوم ہوتی ہے، لیکن صرف اسی وجہ سے ہمارے کئی رشتے ہم سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہماری دوسروں سے لگائی امیدیں مزور ہونے لگتی ہیں، اور ہم غلطی تب کرتے ہیں جب ان امیدوں کو پورا ہوتے نہ دیکھ کر خود کو اذیت میں ڈال دیتے ہیں۔ انسانوں کو انسان سمجھنا سیکھیں۔ کسی سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دیں، کیونکہ ہم بھی غلطی کر سکتے ہیں۔ سورہ کہف میں ہمارے لیے 4 اہم سبق ہیں۔ پہلا سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے ایمان سے آزماتا ہے، تاکہ وہ دیکھ لے اور ہم بھی دیکھ لیں کہ ہم اپنی زبانوں کے اور دعووں کے کتنے سچے ہیں۔ اور پھر جب ہم اس آزمائش میں ثابت قدم رہتے ہیں اور ڈگمگاتے نہیں ہیں، تو اللہ ایسے طریقوں سے ہماری مدد فرماتا ہے جو انسانی سمجھ سے باہر ہیں۔ دوسرا سبق جو سورہ کہف ہمیں سکھاتی ہے وہ یہ کہ مال و دولت صرف نعمتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ہماری آزمائش بھی ہے کہ ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمیں کبھی بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ دنیا میں جو بھی خیر بھی ہو، بھلائی ہمیں ملتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھلائی ٹھہر جائے اور ہمارے ہاتھ سے نہ جائے تو ہمیں اپنی نعمتوں میں عاجز رہنا چاہیے، کیونکہ جو رب دے سکتا ہے وہ واپس لینے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ دنیا اور اس میں موجود ہر چیز، ہر شے عارضی ہے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ علم بھی امتحان ہے، کہ کہیں ہم مغرور تو نہیں ہو جاتے یہ سوچ کر کہ ہمیں سب کچھ پہلے سے ہی آتا ہے۔ ہمیں سب کچھ نہیں آتا، کامل علم صرف اللہ کا ہے۔ ہمارا علم بہت محدود ہے، اور اتنے سے علم کے ذریعے ہم اللہ کی حکمتیں اور مصلحتیں نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے فیصلوں پر توکل رکھنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے جو چیز ہمیں بری لگ رہی ہو وہ اصل میں ہمارے لیے اچھی ہوئی، اور جو بری لگ رہی ہو وہ اصل میں ہمارے لیے اچھی ہو۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ طاقت بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ وہ جس انسان کو طاقت دیتا ہے وہ اس انسان کو اس بات پر آزماتا ہے کہ وہ اس طاقت کو انصاف کے لیے استعمال کرتا ہے یا پھر کمزور کو کچلنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ نیز ہر شے امتحان ہے ہمارا۔ یہ چاروں مختلف کہانیاں ہمیں ایک ہی سبق دیتی ہے، اور وہ سبق یہ ہے
کہ ہر چیز اپنے ساتھ ٹیسٹ لے کر آتی ہے اور اس ٹیسٹ میں بس وہی پاس ہوتا ہے جو اپنے رب کو نہیں بھولتا، کیونکہ انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ نعمت عطا ہو جانے پر سرکش ہو جاتا ہے اور اپنی حدود بھول جاتا ہے، اور اس کی یہ حرکت اسے فنا کر دیتی ہے۔ مت بھولا کریں کہ نعمتیں اپنے ساتھ بہت سی ذمہ داریاں لے کر آتی ہیں جو ہمیں پوری کرنی ہوتی ہے۔ دعاؤں میں حقیقت پسندی سے کام نہیں لیتے، اللہ سے مانگتے ہوئے اپنی دعاؤں کو محدود نہیں کرتے۔ جب اس بادشاہ سے مانگتے ہیں تو کھل کر مانگتے ہیں، پھر ممکن یا ناممکن کا نہیں دیکھتے، پھر یہ نہیں سوچتے کہ آپ کی دعاؤں اور آپ کے درمیان کتنے بلند پہاڑ رکاوٹ بن کر کھڑے ہیں، یا پھر کتنے میلوں کے فاصلے ہیں، یا پھر کتنی کھائیاں عبور کرنی ابھی باقی ہیں۔ نہیں، جب توکل کرتے ہیں تو پھر یہ سب نہیں دیکھتے، پھر بس اسباب بنانے والے کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کی شان اور اس کی قدرتوں کو ذہن میں رکھ کر اس سے التجا کرتے ہیں۔ جب اللہ سے امیدیں جوڑتے ہیں تو پھر ٹوٹنے کا خوف نہیں رکھتے، کیونکہ آپ کے اور آپ کی دعاؤں کے درمیان سارا معاملہ بس ایک حکم کا ہے، کن ہو جا فیکن، تو وہ ہو جاتی ہے۔ جب اللہ انسان پر کوئی مشکل بھیجتا ہے تو وہ اس مشکل کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی آسانی بھی بھیجتا ہے جو انسان کو اس مشکل وقت میں آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ کبھی وہ آسانی کسی انسان کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی وہ آسانی کسی اجنبی شخص کی تحریر کی صورت میں ہوتی ہے۔ جیسے آپ ابھی یہ سن رہے ہیں، میں اسے آپ تک نہیں لا سکتی تھی، اسے آپ تک پہنچانے والا اللہ ہے، کیونکہ میں نہیں جانتی کہ آپ کن حالات سے گزر رہے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ قرآن پڑھنے اور سمجھنے سے زندگی کی آزمائشیں ختم نہیں ہوتی، مگر قرآن ہمیں ان آزمائشوں سے نمٹنا ضرور سکھا دیتا ہے۔ زندگی اندھیروں اور روشنیوں کا مجموعہ ہے، جیسے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور قرآن ہماری زندگیوں کے اندھیروں میں وہ روشنی ہے جو ہمیں اندھیروں میں کبھی بھی بھٹکنے نہیں دے گی۔ قرآن ہمارے مشکل وقت میں وہ آسانی ہے جو ہمارا رب پر توکل ٹوٹنے نہیں دے گی۔ ہم کتنے بھی دور کیوں نہ چلی جائیں، لیکن قرآن ہمیں ہمیشہ اپنے رب کی طرف واپس کھینچ لائے گا۔ یہ ہمیں کبھی بھی گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ قرآن پاک ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر تسلی دیتا ہے۔ اس میں ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہم نا امید نہ ہوں، کمزور نہ پڑیں، اور اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھیں۔ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، اور اگر ہم اس کی رضا اور انعام کی طرف رجوع کریں تو ہماری ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور امید کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی ذات پر پورا یقین رکھنے کی صلاحیت بخشے۔ ہم انسان تو صرف مشورے دے سکتے ہیں، مگر مالک معجزات تو صرف پیارا اللہ ہے، جس کی قدرت اور رحمت سے کوئی شخص محروم نہیں ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے فیصلوں کو اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دینا چاہیے، اور ان کی رضا کے لیے صبر و استقامت سے عمل کرنا چاہیے۔ اللہ ہمارے غموں اور پریشانیوں کو سمجھتا ہے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ مایوس نہ ہونا، جن کے لیے مشکلات زیادہ ہوتی ہے ان کی طرف سے رب کی محبت اور انعام بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ہمیشہ امید اور بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمارے صبر اور ایمان کو آزما کر ہمارے لیے بہترین انعام اور فضل کی طرف لے جاتا ہے۔
ہاتھوں کا اٹھ جانا یا سر کا جھک جانا کبھی بھی ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کو کبھی نہیں چنتے، اللہ ہمیں چنتا ہے، پھر چاہے وہ ہمیں صرف لڑکھڑانے پر چن لے یا کوئی زوردار ٹھوکر کھا کر زمین پر منہ کے بل گرنے کے بعد، پھر چاہے وہ خوشی کے آنسوؤں میں چن لے یا درد کے ایک لمبے سفر کے بعد۔ فرق اس چیز سے نہیں پڑتا کہ وہ کیسے چنتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ چن لیتا ہے، کیونکہ اس سے بہتر کبھی کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ کو پسند آ جائے، جنہیں لاکھوں مایوس لوگوں میں سے ان کے دل میں صرف ایک خیال ڈال کر چنا جاتا ہے، امید کا خیال، قبولیت کا خیال اور اس رب پر یقین کا خیال، ایسا خیال جس کا پیچھا کرتے کرتے وہ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، جن کی پہنچ 7 آسمان پار تک ہو۔ ان کے زمینی کاموں کے ذریعے پھر کیسے اور کہاں سے بنتے ہیں، یہ خیال بڑے بڑے عقل والوں کی سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ وہ ممکن اور ناممکن کی جنگ میں الجھ کر ہار جیت کا فیصلہ خود سنا دیتے ہیں۔ وہ سنتا ہے تمہاری آواز جب تم اسے پکارتے ہو، وہ دیکھتا ہے تمہیں جب تم آسمان کو تکتے ہو، اس انتظار میں کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، صبر مل جائے گا ان چیزوں پر جو تمہیں دکھ اور تکلیف پہنچاتی ہے، جو ہر لمحہ تمہیں اذیت میں مبتلا رکھتی ہے۔ جب ہم اس انتظار میں اس پر یقین رکھتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی سب ٹھیک ہو جائے گا، تو یقین رکھو ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جو چیز تم نے کھوئی ہے اس کے بدلے اللہ تمہیں بہتر سے گزار کر بہترین سے نواز دے گا، اور یقین کرو یوں تمہیں اپنے صبر کا ہر صلہ مل جائے گا، اور تمہارا دل ان چیزوں کی گرفت سے آزاد ہو جائے گا جن کی وجہ سے آج تم بے سکون اور اذیت میں ہو۔ تو پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارا رب تو اتنا رحیم ہے کہ تم اس کی ایک صدا پر لبیک کہہ دو تو وہ تمہاری تمام صداؤں پر کن فرما دیتا ہے۔ تم اس سے بھلے لاکھ دفعہ ہی کیوں نہ منہ موڑ لو، مگر پلٹ کر جب کبھی اس کو پکارو گے تو وہ تمہیں ہمیشہ اپنے پاس ملے گا۔ اس کی محبت تو ایسی ہے کہ وہ روٹ کر بھی روٹھا ہوا نہیں لگتا۔ تو پھر ایسی محبت سے مایوسی کیسی؟ آزمائش کے بعد جب اللہ کے قریب ہو جاتے ہو تب وہ تمہیں ایسی اندیکھی طاقت دے دیتا ہے کہ تم ان تمام حالات سے نڈر ہو کر لڑ جاتے ہو جو تمہاری نظر میں ناممکن ہوتے جاتے ہیں۔ جانتے ہو وہ تمہیں اتنی ہمت کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ جب تم اس پر یقین رکھتے ہو تب وہ تمہیں یقین کے معجزے دکھاتا ہے۔ جب تم اسے اپنے لیے کافی کر لیتے ہو تب وہ تمہارے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ فکر چھوڑ دو کہ کون تمہارے ساتھ ہے اور کون نہیں، کیونکہ کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور اللہ تو صرف نیت اور تڑپ دیکھتا ہے۔ تمہاری دعائیں تمہیں ان چیزوں تک لے جا سکتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں، کیونکہ نصیب پر اللہ کے سوا اور کسی کا اختیار نہیں، اور جب تم اللہ پر اپنے معاملات چھوڑ دیتے ہو تب وہ یہ اختیار تمہیں دے دیتا ہے، اور پھر تمہاری دعائیں معجزے لاتی ہے اور سب مکمل کر دیتی ہے۔ اگر اللہ کچھ محرومیوں کا ہماری ذات کا حصہ بناتا ہے تو بہت سی رحمتوں سے بھی ہمیں نوازتا ہے۔ اگر وہ کوئی داستاں ادھوری چھوڑتا ہے تو بہت سے قصوں کو ان کے پرسکون اختتام تک بھی لاتا ہے۔ زندگی اسی کا نام ہے، کچھ مل جانا، کچھ کھو دینا۔ جو صبر نہیں کرتے وہ ہمیں بے چینی میں مبتلا رہتے ہیں، اور جو صبر کر لیتے ہیں اللہ انہیں اپنی چاہت میں سکون دے دیتا ہے۔ تو پھر کیوں ظلم کر رہے ہو خود پر؟ اس کی چاہت کو اول رکھو گے تو وہ تمہارا ہر اختتام پرسکون بنا دے گا۔ تم واقف نہیں شاید، تمہارا رب
سب کچھ کر سکتا ہے۔ تمہارے خیالات ہی تمہارا مقدر ہوتے ہیں۔ اچھا گمان رکھو گے تو وہ کام بھی ہو جائے گا جس کے ہونے کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور جب یہ سوچ کر مایوس ہو جاؤ گے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تو وہ کام بھی ادھورا رہ جائے گا جو تمہاری نظر میں بے حد آسان ہے۔ رکو نہیں، جاری رکھو اس سفر کو، وہ خود سہارا بن جائے گا تمہارا اور کھول دے گا ساری راہیں، پھر راستہ کتنا ہی دشوار کیوں نہ ہو۔ تم کوشش کرتے جانا چاہیے، سہنا مشکل ہو جائے تم توبہ کرتے رہنا چاہیے، تمہارا دل باغی کیوں نہ ہو جائے تم نیت صاف رکھنا چاہیے، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تم خیال رکھنا کہ توکل کی کشتی کہیں ڈگمگا نہ جائے۔ تم کوشش کرنا کہ بھروسے کا دیا کہیں بجھ نہ جائے، تم مانگتے رہنا جب تک دعاؤں کا ایک دریا بن نہ جائے، تم روتے رہنا جب تک گناہ خطرہ خطرہ بہہ نہ جائے، تم یقین کی اس حد کو پہنچو کہ لہروں کا کنارہ ہی مڑ جائے۔ یہ دکھ درد تمہارے اس کی طرف سے تمہاری آزمائش نہیں ہے، یہ آزمائشیں تمہارے ماضی کی خطاؤں کا نتیجہ نہیں ہیں، یہ بے سکونی تمہاری اس کی تم سے ناراضگی کی وجہ نہیں ہے، یہ اس کے طریقے ہیں تمہیں خود تک بلانے کے، یہ بے چینی بے وجہ نہیں ہے۔ وہ اپنے محبوب بندوں کو سزائیں نہیں دیا کرتا، وہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں تکلیف میں نہیں چھوڑا کرتا، وہ تمہارے دعاؤں میں اٹھنے والے ہاتھ کبھی خالی نہیں موڑتا، وہ تمہارے سجدوں میں بہتے آنسو بے مول نہیں چھوڑتا، وہ تمہاری خاموش دعاؤں کو بھی بڑے غور سے سنتا ہے، وہ تمہاری سسکتی فریادیں اپنے پاس سنبھال لیتا ہے، وہ جب تمہیں سجدوں کی توفیق دیتا ہے تو تمہارا انتظار کرتا ہے، وہ جو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ بھلا کیسے تمہیں درد کی شدت سے گزار سکتا ہے؟ یہ بس آزمائش ہے جو وہ اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے۔ اس کٹھن وقت میں تمہارا صبر تمہیں اپنے رب سے ملوا دیتا ہے، جب صلے کا وقت آتا ہے تو وہ اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، جب کن فرما دیا جاتا ہے تو آسمان کے فیصلے تمہاری رضا کے مطابق لکھ دیتا ہے، پھر وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جو کبھی لا حاصل رہا ہو اب تک، پھر وہ بھی نوازتا ہے ایسا کہ ہر ناممکن ممکن کا روپ ڈھال لیتا ہے۔ زندگی کے بہت سارے اسباق میں سے میں نے ایک سبق یہ بھی سیکھا ہے کہ جب ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں معاملہ تو وہ رب ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ میرے صبر کا اتنا اچھا صلہ۔ ہم لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جس نے برا کیا ہے اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دنیا میں کیا کیا دے رہا ہے اس کے بدلے، اور جہاں تک بات ہے اگلے کے مقافات عمل کی تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیسے اور کیا سبق دینا ہے۔ صرف ایک بار دل بڑا کر کے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر تو دیکھیں۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، جو مشکل ہو یا آسانی، رات ہو یا دن، کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑتا، روٹتا ہے تو بہت جلدی مان بھی جاتا ہے، کبھی رسوا نہیں کرتا، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، ہمیشہ ساتھ دیتا ہے، اور اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلا رہنا برا نہیں لگتا، آنکھوں میں لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔ مشکل حالات میں اگر ہمت ہار کر مایوس ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے گا، لیکن اگر مشکل حالات میں اگر اللہ کی حکمت پر یقین رکھ کر صبر کرو گے، دعا مانگو گے تو وہ رحمان اپنی رحمت سے تمہیں تھام لے گا، سمیٹ دے گا،
پھر جلد ہی تمہارے سارے شکوے اور پریشانیاں شکر میں بدل جائیں گے، کیونکہ جب وہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا، اور جب وہ سمیٹ دیتا ہے تو کوئی بکھیر نہیں سکتا۔ خدا کسی کے ساتھ ہوئی زیادتی کو کبھی بھی رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ بے شک وہ ذات بہترین انصاف والی ہے، نہ کسی کے آنسوؤں کو نہ کسی کی آہوں کو خدا کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ ظالم کی رسی کو ڈھیل ضرور دیتا ہے، پر خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ لوگ اپنے جرم اور اپنے گناہوں کو دوسروں پر تھوپ کر خود کو تسلی دے دیتے ہیں، لیکن اللہ نہیں بھولتا کسی کا ٹوٹا دل۔ اللہ کبھی بھی ایسے نہیں چھوڑتا۔ بے شک اللہ رحیم ہے۔ اللہ ضرور انصاف کرے گا ہر کسی کی زیادتی کا۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر اتنی اداسی کیسی؟ نا امیدی اور بے یقینی ایسی کہ اللہ ایک دم تمہارے دل سے اتر گیا ہو، جیسے بس کہ وہ دیر کر دیتا ہے تمہاری دعاؤں میں کن کہنے میں، معجزے ہونے میں، صبر دینے میں، یقین رکھنے میں، امید دلانے میں، توکل کرنے میں، اور سب سے بڑھ کر تمہاری چاہ میں۔ تمہیں لگتا ہے وہ دیر کر دیتا ہے، حالانکہ وہ تو سب سے پہلے ہی دے دیتا ہے، بس تم اس کی آزمائش کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ وہ آزمائش جو تمہاری من پسند چیزوں کے ذریعے اللہ تمہیں آزماتا ہے۔ آزمائشوں کے ہی ذریعے اللہ ہمیں اپنے قریب کرتے ہیں، اور اس لیے وہ ہر راہ میں ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ اور دعائیں تو قبول ہو جایا کرتی ہے، دیری بھی فقطن ہوا کرتی ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے اسے دعاؤں میں تمہارے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اتنے پسند آ گئے ہو کہ وہ تمہیں بار بار سننا چاہتا ہو سکتا ہے اسی لیے دعاؤں کی قبولیت میں دیری ہو رہی ہو۔ بس تم اللہ سے پختہ یقین رکھے اور بار بار امید مت ہارا کرو۔ جس امید سے تم اللہ سے مانگتی ہو اسی امید سے صبر بھی کر لو۔ ہر چیز اپنے وقت پر مقرر ہے۔ دیکھنا ایک دن معجزہ ہو جائے گا اور تمہیں یقین نہیں آئے گا، وہ کن بھی کہہ دے گا، اور تمہیں اپنے صبر کا اجر بھی مل جائے گا۔ وہ کیسے نہ کرے؟ بس وہی ہے جو اس جیسا کوئی نہیں، جو برے حالات کو اچھے حالات میں بدل سکتا ہے، جو بندے کا نصیب لکھ سکتا ہے، تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور کیا کچھ نہیں۔